اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام نبی الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ بڑی معذرت کے ساتھ تاخیر زیادہ ہو گئی اور اندازہ یہ تھا کہ آپ کے امام صاحب قبلہ اس وقت تک یہاں بیان کر رہے ہوں گے اور میں سفر سے ابھی آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، اور زندگی پوری سفر بن گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، کچھ اہم چیزیں آج کے دور کے تقاضے کے مطابق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارے لیے سب سے اہم مسئلہ کیا ہے جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ مسئلے تو بہت ہیں، پریشانیاں، مشکلات اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن انسان عقل مند وہ ہے جو یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے فوکس کس پہ کرنا ہے۔ جس دن اسے یہ سمجھ آ جائے گی کہ پریشانیاں تو 100 ہیں، 150 ہیں، 200 ہیں، لیکن ان میں سے اہم چیز کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ حل سمجھ جائے گا اور وہ اپنے وقت کو اور اپنے انرجی کو، اپنی زندگی کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آج زندگی کے بے شمار مسئلے ہمارے ساتھ، لیکن ہم الجھے ہوئے کس پہ ہیں؟ کن باتوں پر ہم ڈسکس زیادہ کرتے ہیں؟ کون سی چیزوں میں ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں؟ یہاں پر آ کر ہمیں تنبیہ کرنا پڑتا ہے۔ جب گھر پر آگ لگی ہو تو آپ آٹے، چاول اور نمک کے لیے جھگڑا نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ آپ کے لیے اہم مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر کی چار دیواری کو محفوظ کر لوں۔ تو مسائل میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ چھوٹا کیا ہے، بڑا کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں، اللہ ہزار بار نہ کرے کسی کے گھر میں اگر آگ لگ گئی اور پورا گھر آگ کے لپیٹوں میں جھلس رہا ہے اور اس گھر کے اندر آپ کا ایک بچہ چھوٹا سا محفوظ پھنس گیا ہے، آپ کسی طرح گھر کے اندر داخل ہوئے اور بچے کو قریب تھا کہ آگ اپنی لپیٹ میں لے لیتی، بچا سکتے تھے آپ، لیکن ساتھ میں بچے کے قریب میں ایک سوٹ کیس بھی پڑا ہوا ہے جس میں بہت ساری آپ کی رقم، کمائی ہوئی محنت کے پیسے سب اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ آگ اسے بھی پکڑنے والی ہے، ان قریب وہ بھی آگ کی لپیٹ میں پورے مال و دولت جلنے والا ہے آپ کا۔ اب فیصلہ آپ کے پاس ہے، وقت بہت شارٹ ہے، ایک طرف وہ پیسوں کے اور بہت سارے مال کا سوٹ کیس ہے اور ایک طرف آپ کا عزیز از جان بچہ ہے۔ کس کو بچانا چاہیے؟ ایک عقل رکھنے والا بندہ صاف سی بات ہے وہ سوٹ کیس کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اپنے جان سے زیادہ پیارے بچے کی جان کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ عقل میں اتنی بات تو ہے، اتنا سینس سب کو ہے کہ مال پھر کمایا جا سکتا ہے لیکن جان بچانا زیادہ ضروری ہے۔ اگر بچہ ہمارا بچ گیا تو مال پھر سے آ جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں آپ کا سینس کام کر گیا، آپ کو اللہ نے اتنی تمیز عطا کی ہے کہ آپ بڑا مسئلہ کون سا ہے، چھوٹا مسئلہ کون سا ہے، اس وقت آپ پہچان گئے، اور آپ اپنے بچے کو جلنے کے لیے چھوڑ دیتے اور پیسے گننے پر بیٹھ گئے ہوتے، سوٹ کیس اٹھانے پر بیٹھ گئے ہوتے، تو گویا کہ آپ دنیا کے سب سے بدترین بے وقوفوں میں اور بلکہ سیلفش لوگوں میں، بلکہ اس سے زیادہ یہ کہ اپنے گھر والوں پر بھی ٹرسٹ، گھر والوں کے لیے بھی نہیں جینے والا بندہ بن کر کے سامنے آتے۔ دنیا دار، ہوس پرست، لالچی سب چیزیں آ جاتی ہیں اگر چھوٹے مسئلوں پر آپ اپنی انرجی ضائع کرتے۔ ایک ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس طرح میرے عزیزو، آج امت کے بے شمار مسائل ہیں، امت کن کن مسئلوں سے گھری ہوئی ہے، ہمیں ان چیزوں پر ڈسکس کی بجائے آج باضابطہ طور پر مائنڈ ڈائیورٹ کر کے چھوٹے مسئلوں پر لگایا جاتا ہے۔ خاص طور پر
اور ہم نے تو ان تمام چیزوں میں بہت سارے علماء کو بھی دیکھا، ان کو جن مسائل کے لیے آج کمر بستہ ہونا چاہیے، پوری قوم اور امت کے لیے ایک مرشد کی حیثیت سے سامنے آنا چاہیے، ان مسائل کو چھوڑ کر وہ بہت چھوٹے سے مسائل میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں، چھوٹے سے مسائل میں ایک دوسرے کے اختلافات کو پورے مجمع میں لا کر ظاہر کر رہے ہیں۔ تو یہ بات یہ ہے جو سینس کے خلاف ہے۔ آج امت کے لیے مسائل کتنے بڑے بڑے ہیں۔ میں مانتا ہوں نشہ عام ہے ہمارے ہاں، اور ہمارے ہاں علم کی کمی بہت زیادہ ہو گئی، اخلاق کی کمی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہمارے ہاں سود آ گیا ہے، جوا آ گیا ہے، شراب آ گئی ہے، سب آ گیا ہے ہمارے محلوں میں۔ یہ بھی مسائل ہیں جس سے ہم جوجھ رہے ہیں، لیکن ان تمام مسائل میں جو سب سے بڑی آگ لگی ہے وہ ہے عزت مصطفیٰ کی حفاظت، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت۔ یہ سب آسانی سے ایک ساتھ نہیں ہوا، سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا رہا۔ آج جو درندے کھل کر کے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، رسول پاک کی ذات کے خلاف بھونک رہے ہیں، یہ تمہارا لاسٹ سٹیج تھا۔ یہاں آزمائش تمہاری ہے کہ آپ مسائل میں کن مسائل کی طرف آپ زیادہ توجہ دیں گے۔ تمہارے لیے سب سے بڑا مسئلہ تمہارا دین ہے، تمہارے نبی پاک کی عزت ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، پوری کائنات کے لیے وہ جان ہے۔ اگر ان کا نام سلامت ہے تو ہم سب کی زندگی سلامت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ کہ دنیا میں تمہیں کس لیے بھیجا گیا ہے، وہ رسول پاک کی امانت بنا کر، امت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر ان کے لیے آپ سیریس نہیں ہو سکے اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں سیریس بن گئے تو گویا کہ آپ وہی کام کر رہے ہیں جو میں نے اگزامپل میں دیا، مثال میں دیا۔ گھر پر آگ لگی، آپ اپنے بچے کو بچانے کی بجائے اپنے مال کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آج میرے عزیزو، کیا اختلافات اس قدر نہیں عام ہو گئے ہمارے ہاں تو وہ بھی معاملات ہیں کہ ماں اور بیٹے کے اختلافات اتنے زیادہ کہ دونوں کورٹ میں جا چکے ہیں، صرف چھوٹی سی بات کو لے کر۔ بیٹا کٹہرے میں اس طرف کھڑا ہے، ماں اس طرف کھڑی ہے، دونوں کے وکیل الگ الگ ہیں، اور لڑائیاں بڑے زور و شور سے، بھائی بھائی کے ہیں، بہن بھائی کے ہیں، پراپرٹی کو لے کر، اور مدتوں کورٹ میں 25 سال 30 سال گزر گئے ایک ٹکڑا زمین کے لیے، اور وہ بھی ایسا کہ کورٹ نے پوری زندگی بھر تمہیں گھمایا پھرایا، تمہاری چپل گھس گئی، جس کے لیے تم نے بڑی بڑی نفرتوں کی دیواریں کھڑا کر رکھی تھی، تمہارے لیے اس کی ایک بالشت جگہ بھی زندگی میں مل نہ سکی، یوں ہی دنیا سے چلے گئے اور مر گئے۔ تو جو لا یعنی چیزیں ہیں اس کے لیے اتنی انرجی ضائع کرنا، یہ بیوقوفی ہے۔ آج میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں، امت کو جن مسائل کی آج ضرورت ہے اس پر ڈسکس بھی ہو، اس کے لیے لائے عمل بھی تیار کریں۔ لوگ آ کر کے آج یہ مسائل ضرور رکھیں۔ دیکھیں، آج محرم کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اس کو آپ میری تنقید نہ سمجھے اور نہ ہی میں کوئی گستاخ ہوں۔ میں مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدائشی شہدا ہوں۔ الحمدللہ ہمیں ہمارے گھروں سے یہ گٹھی میں پلائی ہوئی محبت ہے، لیکن محرم کے آتے ہی جتنا ایکٹیو ہمارے محلے ہوتے ہیں، سارے جگہ پر ایک جگہ 51 دیگ کھچڑا بنا ہے، دوسری جگہ کمپٹیشن میں 100 دیگ کھچڑے بنائے، 51 دیگ 100 دیگ، ٹھیک ہے پکاؤ کھلاؤ، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کھلانا ثواب ہے، کس کو کھلانا؟ پیٹ بھرے ہوئے کو کھلانا؟ یہاں تو حال یہ ہے جو خود گھر میں کھا کھا کر موٹے ہو چکے وہی کھچڑا کھانے بھی آ گئے۔ کوئی ایسا بندہ تو ہمیں نظر نہیں آیا جس کے گھر میں ایک روٹی بھی نہیں ملتی اور وہ آ کر کے کھا گیا ہو تو اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے۔ غربا اور مساکین کو کھلانا بہت بڑا ثواب ہے۔ سرکار غوث پاک نے تو فرمایا، میں نے ساری نیکیاں الٹ پلٹ کر دیکھ لیا، صرف 2 نیکیاں ایسی نظر آئی جو رحمان کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھ دیا ہے، فرماتے میں نے ساری نیکیاں چھان کر دیکھ لی، 2 نیکیاں جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، ایک بھوکوں کو کھلانا، دوسرا ننگوں کو کپڑا پہنانا۔ لیکن
یہ شرط بتائی کہ بھوکوں کو کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ جو غربت اور افلاس کی وجہ سے کھا نہیں پاتا. میرے اس کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر لوگ کھچڑا نہیں کھا سکتے, تبرک نہیں کھا سکتے ہیں. ہم بھی کھاتے ہیں, آپ بھی کھائیں, سارے لوگ کھائیں. لیکن میرے عزیزو, ہمارا کل اثاثہ لا کر کے کیا انہی ساری چیزوں پر ہی خرچ کرنا ہے؟ امت کے لیے ایسے مسائل ہیں, پورے محلے میں گھوم پھر کر کے ہم دیکھ لیں, ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے کوئی ایسا کوچنگ سینٹر نہیں ملتا.